الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اب سب سے پہلے تو ہم ریویژن کرتے ہیں اور آپ سے سوال آ رہے ہیں، پتہ چلے گا کہ آپ نے سورۃ صافات کتنی سمجھی ہے اور یہ سورۃ صاد کتنی سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، وہاں سورۃ صاد میں تھا جو پہلی 10 آیات تھی، میں نے آپ کو لکھوایا تھا، آپ اپنے سامنے دیکھ لیں کہ وہاں ایک تو فرشتوں کی گواہی اور شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا معبود ہے۔ تو وہ گواہی کیسے گواہی دے رہے ہیں وہ فرشتے؟ جلدی بتائیں، اس بات کی کیسے شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے؟ جی، ذرا کافر فرشتوں کی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہ اس کا انکار ہے کہ فرشتے بتا رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ فرشتے اللہ کے سامنے جس طرح صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ وہ اللہ کی توحید کی شہادت دے رہے ہیں۔ اور جو لوگ اس وقت فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، کہتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، سختی سے اس کی نفی کی گئی ہے۔ اچھا، پہلی بات، اب دیکھ لیں آپ کتنے تیاریاں کرتے ہیں۔ دوسری بات، سورۃ صافات میں کہی گئی ہے کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ اوپر ملائے اعلیٰ کی محفلوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ ان کو شہاب ثاقب جو ہیں وہ ان پر پھینکے جاتے ہیں اور یہ وہاں سے بھگا دیے جاتے ہیں، لہذا یہ جو کچھ کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ دوسری بات سورۃ صافات میں پہلی 10 آیتوں میں اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور سورۃ صاد میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ذرا جلدی بتائیں، 1 تا 11 میں جو کل ہم نے پڑھی ہے۔ جلدی بتائیں نا، کل کی پڑھی ہوئی آج کا آپ کو آیات کا نہیں پتا آپ کو؟ سر جی، پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کے اس کا جو ہے اس کی شان اور اس کی جو ویلیو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ جی، یہ قرآن کی آپ قسم ہے آپ مجھے۔ بالکل وہ بات نہیں کہہ رہے جو صورت میں ہے۔ میں نے کل آپ کو لکھوایا ہے کہ یہ جو 1 تا 11 میں قرآن کتاب پہ تذکیر ہے، انسان کو یاد دہانی کراتی ہے۔ سب سے بڑی یاد دہانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، وہ مجھے پالتا پوستا ہے، وہ میری ضروریات پوری کرتا ہے، وہ حاکم ہے، اس کا حکم ماننا ہی عبادت ہے، ہر جگہ ہر وقت۔ کیوں نہیں آپ ان چیزوں کو سمجھتے؟ کیونکہ یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ تو یہ دونوں کا جو پہلی اس کی 10 آیات ہیں صافات کی، وہ آپ کو سامنے رکھ دیں، اور یہاں اب بھی میں نے آپ کے سامنے آیت 1 تا 11 کی نظم کلام کے حوالے سے کہ اس میں کیا پہلی 11 آیات میں ہے۔ کتاب تذکیر ہے، قرآن سب سے، اور میں نے آپ کو 2 اور صورتیں بتائی تھیں جہاں قرآن کی، یہاں تو تذکیر کی قرآن کی صفت بیان کی گئی ہے۔ سورہ یاسین میں کیا کہا گیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، کہ قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ کیوں؟ حکیم کا کلام ہے تو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور جو اس کو پڑھتا سمجھتا اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو بھی حکمت دے دیتا ہے۔ کوئی سوال ان 2 چیزوں کے بارے میں؟ اچھا جزاک اللہ۔ جی، جی سر جی، جزاک اللہ۔ ہاں، آپ ذرا ٹھیک سے سنا کریں نا، نوٹ بنایا کریں تاکہ پھر جب میں سوال کروں تو آپ جواب دے سکیں۔ اچھا، اب آگے جی چلتے سر ہیں۔ جی، یہ لکھا ہوا تھا
تو لکھا ہوا تھا تو لکھنے کا آپ نے یاد نہیں کرنا، اس کو سمجھنا نہیں ہے۔ لکھا لکھا اس لیے لکھا جاتا ہے کہ وہ چیز جی ہمارے... نہیں، میں بتانے لگی تھی تو جب تک آپ بتانے لگے میرا مائک نہیں کھل رہا تھا۔ اچھا، اب سنیں بات غور سے، بڑے غور سے سنیں۔ اب دونوں صورتوں میں، صافات میں بھی ذکر ہے انبیاء کا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا۔ اور آج جب ہم پڑھیں گے، اب انہی قوموں کا ذکر پڑھیں گے، ان انبیاء کی قوموں کا۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ سورہ صافات میں ان کا ذکر انبیاء کا کس زمرے میں آیا ہے، کس وجہ سے آیا ہے، جلدی بتائیں۔ اگر یہ نہیں سمجھیں گے نا تو پھر قرآن نہیں سمجھ آئے گا۔ صرف پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ایسی حکمت بھری کتاب ہے۔ قرآن کاف والقرآن المجید، قرآن عالی شان کتاب ہے، اور یہ اس کی عالی شانی سمجھ آتی ہے جب آپ اس کے مضامین کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔ تو سورہ صافات میں کیونکہ اوپر ہم نے دیکھا کہ فرشتوں کی شہادت ہے کہ اللہ ہی واحد معبود ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، الیاس، لوط اور یونس علیہ السلام، ان انبیاء نے کس طرح یہ دعوت لوگوں تک پہنچائی، کیا قربانیاں دیں، ان سب کا ذکر میں آپ کے سامنے سورہ صافات کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ مختصراً ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سورہ 12 تا 16 میں انہی انبیاء کی قومیں تھیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم فرعون، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ، کس طرح اللہ کا عذاب ان پر ٹوٹا، کس طرح یہ بالآخر اللہ نے مہلت دی، یہ نہیں سنبھلے، انبیاء کی مخالفتیں کی، تو اللہ نے ان کو کس برے انجام سے دوچار کیا۔ تو یہ ہمارے لیے کہ اگر ہم نے بھی یہ حرکت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، اور ہم نے اگر اس کے انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو من و ان قبول کر کے اس کو پہ ثابت قدمی سے قائم نہ رہے، تو ہمارا حال بھی دنیا اور آخرت کی ذلت ہوگا۔ دنیا کی ذلت آپ دیکھ رہے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کا حق ادا نہیں کریں گے، وہ گھاٹے میں رہیں گے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ سورت آیت 12 شروع کر رہا ہوں، سورہ صاد کی۔ کوئی سوال ہو یہاں تک تو آپ ضرور کریں۔ اب بڑے غور سے سنیں، قرآن کے الفاظ اگر کاش میں اور آپ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد والثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذبت رسل فحق عقاب۔ کس طرح قرآن نے ان 4 آیتوں میں، آپ ترجمہ ابھی آپ کے سامنے پیش ہے، غور سے سنیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا، وعاد، عاد نے جھٹلایا، وفرعون، فرعون ذو الاوتاد، وہ میخوں والا فرعون، اس نے بھی جھٹلایا، وثمودہ، اور قوم سمود نے بھی جھٹلایا، وقوم لوط، اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا، واصحاب الایکہ، اور اصحاب الایکہ جن کو قرآن میں اصحاب المدین بھی کہا گیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو ان سب نے جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، آپ کے سامنے ان قوموں کا ذکر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اولئک اصحاب، یہ وہ جتھے تھے، یہ وہ پارٹیاں تھیں، ان کل اذ الا کذب الرسل فحق عقاب، اور ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے عذاب کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ اللہ کی سنت بیان ہوئی ہے، اور قوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوٹ کر لے کہ یہ اللہ کا ہمیشہ کا دستور ہے۔
اور ہم جو نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ ڈھیل تو دے رہا ہے، پکڑے گا اگر ہم نے باز نہ آئے تو۔ کتنی بڑی وعید ہے، اور قرآن نے کس طرح کھول کے بیان کیا ہے، اور قرآن کا طالب علم جب یہ پڑھے اور سمجھے تو سوچیں کہ وہ کس طرح ان برائیوں سے بچے گا۔ اس لیے کہ یہاں اللہ کی ایک سنت بیان ہو گئی کہ جن قوموں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی اللہ نے ضرور مہلت دی ان کو، لیکن بالآخر جب پکڑا تو ایسا پکڑا کہ پھر ان کی مدد کو کوئی بھی نہیں آیا۔ کوئی سوال آیت 12 تا 14 جو سورہ 7 کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی سر۔ اچھا، تو اگر ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہو جن قوموں کا ذکر ہے تو وہ تصدیق کہاں پر ملے گی؟ الاعراف، ہود، سورہ شورا، شورا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ سورہ قصص۔ قرآن کس طرح پرفیکٹ ہے کہ قرآن نے بتایا کہ ان قوموں کا پر عذاب آیا، اس عذاب کی تفصیلات آپ کو احزاب، ہود اور سورہ شعراء اور دیگر سورت، اب اسی صورت میں اس کا خلاصہ بیان ہوا ان آیت میں۔ دیکھیں قرآن کس طرح تفصیل سے، اللہ کی کتاب کتنی کتاب مبین ہے کہ کھول کھول کے بیان کرتی ہے، اور قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی اس کتاب جس کو ہم نے پڑھنا سمجھنا ہمارے ایمان نے ہم پر فرض اور واجب کر دیا۔ کیا ہم اس قرآن کو اسی طرح پڑھتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ نہیں سر، جیسے پڑھا بالکل جاتا بھی ہے تو نہیں۔ بہت جس مختلف طرح ہوتا ہے قرآن سب کچھ۔ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے نا، ہم اس طرح ہرگز نہیں پڑھتے، ثواب کے لیے بس پڑھتے ہیں۔ ثواب اس وقت ہوگا جب آپ اس سے سمجھ کے پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، آپ اس سے وہ ڈیڈکشن نکالیں گے، وہ چیزیں نکالیں گے جو مقصود ہیں ان کا، اور ان پہ عمل کریں گے تو آپ اجر کے مستحق۔ بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو اس دعوے کی تصدیق آپ نے دیکھا کہ کس طرح قرآن کے اندر موجود ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز تو ان آیت 12 تا 14 میں شاباش، جتنے مرضی یہ سوال کیا سر کریں جی، تاکہ آپ اس قابل ہوں کہ میرے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ سر جی یہ جو فرعون کے لیے آتا ہے ذل اوتاد، تو یہ اس کی پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہاں، 2-3 مجھے تو پتہ اوتاد اگر نہیں۔ آپ نے نہیں سمجھا تو پھر فرعون کی طاقت اور قوت کو نہیں سمجھا جو اللہ نے اس کو دی تھی۔ اچھا، آپ ذل اوتاد میخوں والا، تو اس کے جب فوج کے خیمے لگتے تھے نا، اتنی بڑی فوج تھی، اتنے بڑے خیمے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہاں سب میخیں لگی ہوئی ہیں روئے زمین پر جہاں اس کا لشکر ہے، اس لیے اس کو ذل اوتاد کہا گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے اس کی فوجوں کی طاقت اور قوت۔ اب سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ جی 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 سر، جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال؟ اچھا، ایک بات جو ہے نا، یہ 4 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، خدا کے لیے ذرا غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ یہ 14 نمبر آیت بہت اہم ہے کہ پھر ان پر اللہ کا حق، اللہ کا عذاب واجب ہو گیا۔ تو اگر اس نوبت سے پہنچنے سے پہلے پہلے کوئی قوم توبہ طائب ہو جاتی ہے اور اللہ کے سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیتی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ اب بھی جب ہم ہر قسم کے اللہ کے عذابوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہم بھی توبہ کریں، ہم بھی اللہ کی طرف پلٹیں تاکہ اللہ کے اس کل آنے والے عذاب سے بچ سکیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا، دراصل اگر آپ نوٹ فرمائیں نا
تو یہ ان قوموں کے لیے وارننگ ہے جو قومیں پہلے بھی اور قرآن کے بعد بھی انبیاء سے کہتے ہیں لے آؤ نا عذاب. اللہ کہہ رہے ہیں میرا عذاب تو بالکل واجب حق ہو گیا جب میں نے مہلت کے بعد تمہیں جو دی تھی اس کے بعد پھر دیکھ لیں. اللہ نے آپ اٹھا کے قرآن پڑھ لیں, سورہ عذاب پڑھیں, سورہ ساری آراف پڑھیں, سورہ شعراء پڑھیں, سورہ ہود پڑھیں, تو مطالبہ عذاب جو کافروں کا تھا وہ پورا ہو کے رہا, اور جب آیا تو ان کو کسی نے نہیں بچا سکا. کیوں نہیں بچا سکا اللہ کے عذاب سے؟ جلدی بتائیں, جلدی بتائیں نا. اللہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے سر. ہاں, طاقت اور قدرت اللہ کے پاس ہے. یہ جو اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں نا کافر یا مشرک, یا اس وقت قریش نے کیا, آج کے بھی, ان کے پاس اللہ نے کو جو طاقت ان کو دی ہے, قوت دی ہے, وہ امتحان کے لیے ہے. ورنہ طاقت اور قدرت کا مالک وہ خود ہے. کوئی اس سے بچا نہیں سکتا جب اس کا عذاب کا حکم آ رہا ہے. اور وہ العزیز ہے, وہ الجبار ہے, وہ القہار ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ صفات میرے اور آپ کو بالکل کلیئر ہونی چاہیے. اچھا, اب آپ نے دیکھا, اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں, ورنہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا, جیسے پہلی 10 آیات میں, کہ اللہ نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ دیکھو یہ کتاب جو ہے یہ آپ کے لیے تذکیر ہے, اور انبیاء جو آئے جنہوں نے اس تذکیر کا حق ادا کیا, ان میں سر فہرست جن کو اللہ نے نعمتیں بھی انتہا کی دیں اور انہوں نے شکر کا بھی حق ادا کیا, وہ کون ہے؟ بلا جلدی بتائیں, کون ہے؟ تمام داؤد علیہ نبیوں السلام حضرت اور ان کے داؤد علیہ بیٹے السلام. سلیمان علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام. وجہ وہ بادشاہ بھی تھے. دیکھیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 13 سال مکے میں وہ اذیتیں برداشت کرنا پڑی کہ اللہ کا نام آپ پڑھ چکے ہیں سیرت میں, اور پھر جب حکومت ملی اور قرآن نازل ہوا تو بھی آپ دیکھیں کہ نفاذ قرآن, کہ قرآن کے احکامات جب مدینہ کی ریاست میں آپ والی تھے نافذ ہوئے, لیکن کتنی مشکلات تھیں. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں تو اللہ نے وہ بادشاہ بنے, وہ پیغمبر تھے ساتھ, ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نافذ کرنا. اور پھر کس طرح ملکہ سبا اور پوری سبا کی ریاست مسلمان ہوئی, اس کی تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں. جو آیت 17 تو 40 جو آگے آ رہی ہیں, میں نے ابھی 16 پڑھنی ہے, 15 اور 16. پھر 17 تا 40 میں ان دونوں انبیاء کا ذکر ہے. آپ پہلے آج 15 پڑھ لیتے ہیں. وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا. یہ دنیا میں یعنی اللہ کا عذاب جب آئے گا بس ایک دھماکہ ہوگا, پوری قوم ختم کر دی جائے گی. اور پھر اللہ وہ کہتے ہیں وقالو, کافر کہتے ہیں, مشرک کہتے ہیں ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے. یہ مذاقیہ ان کا طرز سے مذاق تھا جو انبیاء سے کرتے تھے کہ بھائی کہاں ہے وہ عذاب جس کی روز تم رٹ لگاتے ہو. اور جب وہ آتا ہے ایسا آتا ہے, ایسا ملیمیٹ کر دیتا ہے قوموں کو. آپ پڑھ لیں قرآن میں, قوم نوح کو دیکھ لیں, کوئی زندہ نہیں بچا. قوم عاد کو دیکھیں, قوم سمود کو دیکھیں, قوم فرعون کو دیکھیں, کس طرح غرق ہوئے. اللہ اکبر. اور آج کے بھی جو فرعون ہیں آپ دیکھیں گے, آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح اللہ ان کو تباہی کی طرف کھینچ کے لے جا رہا. کوئی سوال آج 15 اور 16 کے بارے میں؟
ساری یہ دوسرے سور کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب دوبارہ اٹھائے جا کر اللہ کے آگے حاضر ہوں گے. آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، ذرا کھل کے بات کریں تاکہ سب کچھ سمجھ میں آئے. یہ نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر یک بارگی کا، یعنی کہ دوسرے سور کا، سور پھونکنے کا. دیکھیں یہاں ان سوروں کا ذکر نہیں ہے، یہاں ذکر ہے کہ جو دنیا میں عذاب آئے گا ان پر، اسی کی بات ہو رہی ہے کہ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ. یہ لوگ جس دھماکے کے منتظر ہیں اس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا، تو یہ دنیا میں ان کے عذاب کی بات ہو رہی ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ سر. اچھا، اب آئیے ہم پڑھتے ہیں جو، اچھا اسی کا ذکر یہاں آپ اپنے اس کے ساتھ لکھ لیجئے کہ یہ سورہ انفال کی آیت 32 میں بھی، انفال آیت 32 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ، اے اللہ اگر یہ حق ہے من عندک اور تیری طرف سے ہے، فَامْطِرْ عَلَيْنَا تو ہم پر بارش برسا دے، حجارتاً پتھروں کی، من السماء آسمان سے، او ایتنا بعذاب علیم یا کوئی دردناک عذاب لے آ. یہ کافروں کا مطالبہ تھا انبیاء سے جب انہوں نے انکار کیا. تو دیکھیں کس قدر وہ الفاظ بک رہے ہیں جس کا ان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اللہ کے پاس سارے اختیار ہیں. اللہ کا جب عذاب آیا عذاب علیم تو پھر دیکھ لیں ان کا کیا حشر ہوا. اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، کیا حکم ہو رہا ہے؟ سر یہ انفال کی آیت نمبر 36 سے آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 32. اچھا، اب آپ دیکھیں قرآن کس طرح اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کس انداز میں، پیارے انداز میں نصیحت کرتا ہے. اصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کافر بنا رہے ہیں، اور یاد کرو، وذکر یاد کرو عبدنا ہمارے بندوں کو، داؤد ذل عید انہ اواب. تو کس کا ذکر کرو؟ تم معاملہ دیکھو داؤد کا جس کو ہم نے بڑی طاقت دی، انہ اواب وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. بادشاہ ہو کے، آپ کو پتہ ہے نا کہ داؤد علیہ السلام جب تسبیح اللہ کی بیان کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے سب ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے. پتہ ہے آپ کو؟ یہ قرآن میں موجود ہے. جی جی سر. سر. ادھر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے یہ. اچھا، آپ پہلے لکھ لینا داؤد اور سلیمان کا واقعہ قرآن میں کہاں کہاں ہے، تاکہ پھر آپ اگر وقت ملے تو ضرور دیکھیں. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ انبیاء کی آیت 78 تا 82، انبیاء 78 تا 82، 78 تا 82، سورہ سبا آیت 10 تا 13، سورہ نمل 15 تا 44، 15 تا 44، اور یہ سورہ صاد 38 نمبر ہے، اور اس میں آیت 17 تا 40. یہ 4 جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو ان دونوں باپ بیٹے جو نبی تھے اور بادشاہ تھے ان کا سارے واقعات یہاں مل جائیں گے. سر جی ذرا پلیز نمل بتا دیں. نمل 15 تھا 44. کس کی بات کر رہے ہیں؟ نمبر کون سا نمبر؟ جی نمل، سورہ نمل 15 تھا نمل کی 44. 15 تا 44، 15 15 تا 44. جزاک اللہ. ٹھیک. لکھ لیا آپ نے؟ سورت اپنے بقرہ قرآن پہ لکھیں تاکہ جی آپ کو لکھ- پتہ ہو کہ یہ واقعہ قرآن میں کہاں کہاں بیان ہوا ہے. سر سورت بقرہ کی 251 نمبر بھی آیت میں بھی ہے. وہ تو 1 2 آیتیں مختصر ہیں. یہ جہاں میں نے آپ کو ساری
آیات نمبر لکھا دیے ہیں، بڑی تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ کوئی سوال؟ اب آپ ذرا آیت کے ٹیکسٹ پہ غور کریں۔ اصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین مکہ جو آپ کے خلاف باتیں گھڑ رہے ہیں، آپ کا انکار کر رہے ہیں، اس پر صبر کیجئے۔ کیوں؟ تم دیکھ اے نبی، دیکھو، وذکر عبدنا داؤد ذی العید، ہمارے اس بندے کا ذکر کرو جو طاقت والا تھا۔ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ انہو اواب، وہ اس بادشاہ ہونے کے باوجود رجوع کس کی طرف کرتے تھے؟ اللہ کی طرف۔ ہمارا فرض ہے، ہم میں سے ایک ایک کو چاہیے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سامنے رکھے، اپنے حالات اور واقعات کو اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کے لیے اخلاص سے کام کرے، تاکہ وہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن دنیا میں بھی اس کو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہو، اور آخرت میں بھی۔ یہ اس بندے کو ملتی ہے انہو اواب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے ہر معاملے میں، ہر تکلیف میں۔ دعائیں کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے۔ تو یہ خاص خوبی کس کی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی، حالانکہ وہ بادشاہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ قریش کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ تو اس اللہ کی طرف رجوع کریں جس کی طرف بادشاہ جو تھا وقت کا حضرت داؤد علیہ السلام، وہ بھی رجوع اسی کی طرف کریں۔ اور دیکھیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رجوع کا حق ادا کیا، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ مثال ہے ان کی۔ اور پھر اللہ نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابیوں سے نوازا۔ غور کریں ذرا، اللہ تعالیٰ کی جس طرف کوئی رجوع کرتا ہے، اللہ کبھی اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ آج دیکھ لیں امت مسلمہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہی، کس قدر ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں ہم پہنچے ہیں۔ اچھا، ذرا اس میں جو خاص بات ہے اس آیت میں، آیت 17 میں، وہ کیا ہے بلا؟ جی ایک تو ذل عیدی، او بھائی، وہ تو وہ اللہ آپ نے سر دیا تو اس کو اللہ کو پتا تھا، یہ کون سی بات ہوئی؟ انہ اواب، انہو انہو اواب، اواب، انہو اواب، یہ ہے وہ خوبی جو مومن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع، ہر بات میں اللہ تعالیٰ سے مدد، اللہ تعالیٰ کی استعانت کا طلبگار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ روز پڑھتے ہیں۔ تو انہو اواب جو ہے وہ ہمارے لیے بہت، کہ وہ پیغمبر بادشاہ ہے، اور پھر بھی وہ کس کی طرف جھکتا ہے، کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ ان آیات کے الفاظ پر غور کریں کہ ربانی الفاظ بھی اس قابل ہیں کہ آدمی ان پر غور کرے۔ کوئی سوال آج 17 کے بارے میں؟ جی یہ ذل عیدی میں کون کون سی طاقتوں کا ذکر ہے؟ ایک تو اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ زریں بنائے تھے، باقی مزید ہو تو؟ او بھائی، جب بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے پاس طاقتیں کتنی نہیں ہوتی ہیں؟ ان کے پاس تو جن ان کے قبضے میں تھے، لوہے کو نرم کر دیا، پہاڑ اور سارے پرندے ان کے ساتھ دعائیں اللہ سے کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے۔ کون کون سی بتاؤں میں آپ؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی سوال؟ آپ سنیں، سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری آیات ہیں 18 اور 19۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ وہ صبح شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اللہ، آپ بڑے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح له ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں ذرا ذرا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اب یہ تسبیح دو طرح سے ہے، ایک حال کہ اس کے حال کو دیکھ لو، آپ دیکھ لیں
سورج چاند ستارے کس طرح اللہ کی احکامات کی پابندی کر رہے ہیں. ایک تو یہ حال کی تسبیح ہے، پابندی بالکل اللہ کے احکامات. ایک تو یہ تسبیح ہے. دوسری وہ خود تسبیح بیان کر رہے ہیں اپنی زبان سے جو ہم نہیں سمجھتے. لیکن یہاں بتایا کہ حضرت داؤد کے ساتھ جب حضرت داؤد تسبیح کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، تو اس وقت پہاڑ جو ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے. کیوں؟ ہر وقت کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں بتایا کہ یہ کمال تھا. حضرت داؤد جب تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. اور ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو پہاڑ جیسی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. حال سے تو کر رہی ہے، اس کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کی بات مان رہی ہے، لیکن زبان سے بھی کر رہی ہے. اور بالعشی والاشراق، صبح اور شام تسبیح کرتے تھے پہاڑ بھی. اور پھر فرمایا والطیر محشورا، پرندے سمٹ آتے تھے. اچھا پرندے کیوں سمٹ آتے تھے جلدی بتائیں. داؤد علیہ السلام کی جو تلاوت اور ان کی جو نرم تھی کیا اور ان کی بات جو کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں. جب وہ بھی تسبیح جب یہ تصویر ہوتی سب تھی، شامل ہوتے تھے آپ تقریباً. ذرا میری بات سن لیا کریں. جب وہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے ساتھ پہاڑ بھی، تو یہ سارے پرندے بھی سمٹ آتے تھے تاکہ وہ اس تسبیح میں ساتھ دیں. پر سمجھیں بات کو، تو سب سے زیادہ مخلوق میں کون حقدار ہے تسبیح کا؟ مجھے بتائیں کون ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. کیا انسان بات کو کر چاہیے رہے ہیں، کہ سب سے کیا زیادہ بات تصویر کر رہے ہیں. کرے. سب سے زیادہ رحمتیں، سب سے زیادہ اللہ نے جو ان خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس احسن تقویم پر جس کو پیدا کیا سب سے زیادہ فرض اس کا ہے. کیا بات کر رہے ہیں. یہ پرندے، یہ پہاڑوں پر اللہ نے نہ ان کو شعور دیا، نہ ذہانت دی، نہ ان کو کچھ. بالکل اس نے بنایا، ان کو ایک خاص کام کے لیے بنایا. لیکن اگر وہ تسبیح کرتے ہیں تو سب سے بڑا حق انسان کا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے. یہ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ انسان اتنا ہی بگڑ چکا ہے سر. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر. تو آپ جو اب تسبیح آپ بیان کرتے ہیں تو کوئی ایسا آپ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. وہ اللہ تو بے غنی ہے. یہ میرا اور آپ جب ہم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، اور دن میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ ساری تسبیحات ہیں اللہ کی. اور یہ ہمارا فرض ہے کیونکہ ہمیں اللہ نے جن چیزوں سے نوازا ہے اکثر مخلوقات ان سے خالی ہے. تو پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے. کیوں؟ تسبیح کا حق ادا کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کل لہ اواب، اور سارے کے سارے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے تسبیح کے حوالے سے. اب بتائیں اگر میں اور آپ اللہ کی تسبیح نہ کریں تو کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی. اب حضرت داؤد پہ اللہ کے کتنے پیارے نبی ہیں. اللہ کہتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوطی دی. سلطنتیں مضبوط کب ہوتی ہیں؟ جب اللہ کی تائید اور نصرت ہوتی ہے. اور اللہ کی تائید اور نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسے حکمران جو طاغوت اور شیطان اور اپنی نفس پرستی میں لگے ہوں وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں. قرآن پڑھنے والا کبھی اللہ کی تسبیح کے بغیر نہیں رہ سکتا. جدھر دیکھتا ہے اس کے احسان، زمین، آسمان، چاند، سورج، سب اللہ نے اس لیے پیدا کیے کہ وہ ہمارے لیے زمین سب چیزیں جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہیں وہ پیدا کر رہی ہے. آسمان، سورج، چاند، ستارے سب انسانوں کی خدمت کے لیے اور پورا حق ادا کر رہے ہیں. انسان کو اللہ نے
اشرف المخلوقات بنا کے چھوڑ دیا کہ چاہے تو اب اس اشرف المخلوقات کے پوزیشن پر قائم رہے اور بڑھتا بڑھتا فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے، جب ایک اللہ ہی کی عبادت کرے گا، شرک نہیں کرے گا، اللہ ہی کی تسبیح کرے گا، اللہ ہی کے ساتھ جڑا رہے گا، اسی کا وہ ابواب مانے گا۔ لیکن اگر اس نے جو اس کو آزادی ملی ہے ان چیزوں میں چھوڑا اور الٹے راستے پر چلا، تو اللہ کی دنیا میں بھی ذلت اور آخر تاریخ گواہ ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ جلدی بتائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَشَدَّنَا مُلْكَهُ، ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور اس کو حکمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو حکمت عطا فرمائی ہے، آپ دوسری جگہ پڑھ لیں۔ اچھا، حکمت کا حکمت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ۔ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں نا، آج ہم اتنے سارے مسلمان ہوئے زمین پر، پتہ نہیں 23 سے کتنے زیادہ ملک ہیں، سارے کے ساری بدبختی دیکھیں، حکمت سے خالی، اور کبھی شیطان کے پیچھے، کبھی طاغوت کے پیچھے، کبھی امریکہ کے پیچھے، کبھی، اور دبئی میں تو بت خانہ کھل گیا ہے، ذرا غور کریں۔ لمبی لمبی تقریریں۔ تقریریں ڈھیر ساری، لیکن اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آج مسلمان کتنا قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہو رہا ہے۔ اسی قرآن کو صحابہ اور صحابیات نے سمجھا، وہ دنیا کے حکیم ترین لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو وہ حکمت عطا کی کہ ٹھیک 13 سال بعد مدینے میں حکومت قائم ہوئی، پورا قرآن نافذ ہوا، پورا قرآن نازل ہوا اور پورا قرآن نافذ۔ حالانکہ وہ جنگی کیمپ کی زندگی ہے، آپ سیرت پڑھ چکے ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کر غزوات ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل فرمایا اپنے اس نبی داؤد علیہ السلام پر کہ وَشَدَّنَا مُلْكَهُ، ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور اس کو حکمت عطا کی، وَفَصَلَ الْخِطَابَ، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بھی بخشی۔ یہ بہت بڑے اللہ کے انعامات ہیں جو حضرت داؤد پر ہوئے، اس لیے یہاں ذکر آیا، اس لیے آپ نے شروع میں پڑھا ان آیات میں کہ یہ قرآن یاد دہانی ہے، یہ ہمیں یاد دہانی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ، اس کی مثال ذرا دیکھیں۔ کس کی مثال؟ کہ اللہ نے ان کو بہترین خطاب کرنے کی توفیق بخشی۔ اب ان کے پاس ایک فیصلہ آتا ہے، مقدمہ آتا ہے، آیت 21 میں، بڑے غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ آتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی اس مقدمے والوں کی۔ قسم ویسے جھگڑا کو کہتے ہیں، لیکن یہاں کیونکہ ان کا ایک مقدمہ تھا، اس تصور المحراب، جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے۔ حالانکہ بادشاہ تھے نا، لیکن اب آپ نیچے پڑھیں گے کہ جیسے میں آپ کے سامنے کھولوں گا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ حکمت و دانش، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور ان کا مطلب تعلق عدد سے ہے، مثالی عدد۔ تو فصل الخطاب کی ایک مثال بیان ہو رہی ہے جس میں چند باتیں واضح طور پر سمجھ آتی ہیں۔ نمبر 1 کیا سمجھ آتی ہے؟ بڑے غور سے سنیں۔ ایک یہ کہ عدل کے معاملے میں ان کے نزدیک امیر اور غریب دونوں یکساں ہیں۔ ان کی حکومت میں کوئی غریب شخص بھی اپنے حق کے لیے کسی بڑے سے بڑے آدمی سے نہایت آسانی سے وہ عدل کو حاصل کر سکتا تھا۔ آج آپ کے ملک میں دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے، قانون اللہ کا نہیں چل رہا۔ بڑے غور سے سنیں، قرآن سورہ نساء میں کہتے ہیں
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ نام اسلام پہ ملک حاصل کیا گیا ہو اور یہاں نظام طاغوتی ہو، وہ اللہ کے ہاں یہ حکمران کیا جواب دیں گے؟ سوچیں۔ اے، اچھا، تو سر اب تو کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ پہلی بات کہ اب دیکھیں نا، یہ قرآن میں واقعہ اس لیے بیان ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام عدل کا نمونہ تھے، اور کوئی تمیز نہیں تھی عدل کے معاملے کہ یہ غریب ہے اور یہ امیر ہے۔ عدل ہر انسان کا حق ہے اور وہ ملتا ہے اس کو۔ دوسری بات، ان کی رعایا کو اس بات پر پورا اطمینان تھا کہ لوگ اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے بے جھجک ان کے پاس پہنچ جاتے، یہاں تک کہ اگر کسی سبب سے پہرے دار مانے ہوتے تو بعض اوقات لوگ دیوار پھاند کر ان کے پاس جا پہنچتے، اپنے معاملات نہایت جرات کے ساتھ پیش کرتے اور نہایت تحمل کے ساتھ ان کے فیصلوں کا قبول کرتے، اور اس بات سے ذرا بھی پریشان نہ ہوتے کہ آپ لوگ جو ہے وہ حضرت داؤد کے خلل، آرام میں خلل کا باعث بنے ہیں۔ تو کیسا یہ تھا کہ لوگوں کو اکثر بڑی آسان تھی۔ آج ذرا سوچیں کہ آپ تو ان عدالتوں میں جا بھی نہیں سکتے، لہٰذا اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ حل آتا کا، کہ کیا تمہارے پاس وہ خبر پہنچی ہے جو دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا اور کس طرح وہ پہنچے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس؟ اور قسم کہتے ہیں کسی مقدمے میں دونوں فریقوں کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے اس کا یہاں ذکر ہے۔ اور اس تصور محراب کا مطلب ہے کہ وہ دیوار پر چڑھنے کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ ان کو سب جو دربان وغیرہ تھے نا کراس کر کے آگے ہیں۔ اب سنیں واقعہ کی نوعیت۔ واقعہ کی نوعیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جھگڑے دونوں فریقوں نے اپنے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کسی ایسے وقت میں حضرت داؤد کی خدمت میں فیصلہ کرنے کے لیے حاضر ہونے کی کوشش کی جو ان کے فیصلے کا مقدمات کا وقت نہیں تھا بلکہ آرام یا عبادت کا وقت تھا۔ صدر دروازے پر پیروداروں نے ان کو روکا، داخل ہونے کی اجازت نہ دی، لیکن وہ اس سے مایوس نہیں ہوئے بلکہ پہرے داروں کی نظریں بچا کر کسی دوسری طرف سے چار دیواری پھاند کر محل میں جا گھسے، اور ایک عظیم حکمران کے محل میں اس طرح جا گھسنا اگرچہ ایک نہایت سنگین اقدام تھا جس کی سزا عام طور پر نہایت سخت ہے، لیکن انہیں چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حلم پر پورا، حلم لفظ ہے، پورا بھروسہ تھا، اس وجہ سے وہ یہ جسارت کر گزرے۔ علم کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے نا، اس ایک صفت بردبار ہے۔ ہے سر، جی، بردبار، بردبار کا نرمی، مطلب کیا ہے؟ نرم مزاج۔ بڑے سنیں، صبر کرنے والا جو کبھی ناراض نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کی مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے وہ اپنے سکون، آرام کو بھی تج دیتا ہے۔ اللہ اس لیے حلیم ہے کہ وہ ہر بندے کی دعائیں سنتا ہے اور پھر ان پر ایکشن بھی لیتا ہے اپنی حکمت اور علم کے مطابق۔ یہ تھا واقعہ۔ اب سنیں، داؤد السلام جب گھبرا گئے، اس دخلوا علی داؤد، جب یہ داؤد کے پاس داخل، ففزع منہم، تو یہ ان سے گھبرا گئے۔ قالو، تو انہوں نے جو آئے تھے نا بندے، انہوں نے کہا لا تصف، آپ گھبرائیے نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ وہ کیا زیادتی ہے؟ وہ آگے آ رہی ہے، فاحکم بیننا بالحق، آپ حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے، ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط، اور
ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کر لیجئے، بے انصافی نہ کیجیے، ہمیں راہ راست بتائیے۔ دیکھیں بادشاہ وقت کے سامنے کس طرح وہ کھل کے بات کر رہے ہیں۔ یہ اجازت ہونی چاہیے تاکہ حق اور عدل کے مطابق انسان فیصلے جب کرتا ہے تو وہ ان چیزوں سے بالکل نہیں گھبراتا۔ اب یہ آپ دیکھیں مائی لارڈ اور مائی لارڈ کہہ کر جو وکیل دلائل دیتے ہیں اس کے خلاف فیصلے، ذرا غور کریں کیا بدقسمتی ہے۔ تو اب یہ داؤد علیہ السلام گھبرا کیوں گئے تھے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ شاید غلط نیت سے آئے ہیں اندر۔ داخلہ ان کا جو ہوا وہ داخلہ نارمل نہیں تھا، دیواریں پھاند کے داخل ہوئے، لہذا گھبرا گئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن انہوں نے جب درخواست کی تو بڑے حلیم تھے، انہوں نے سب باتیں سنی اور جب فیصلہ پر حق۔ اب سنیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک دوسرے پر تعدی کی، یعنی حد سے بڑھ گئے، تو آپ ذرا فیصلہ کیجئے اور ہمیں صراط مستقیم دکھائیے۔ نبی ہے نا، لہذا اب تو آپ دیکھیں کہ حضرت داؤد کی اگر کسی نے پیروی کی عدل میں تو تاریخ میں کون ہے بھلا وہ؟ جلدی بتائیں۔ عدل کرنے میں ان کے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ نبی کریم حضرت صلی اللہ علیہ عمر، حضرت عمر، وہ تو ان کے بیٹے تھے، نبی تھے، ان کو کرنا ہی تھا، ان کی ڈیوٹی تھی۔ لیکن انسانوں میں، عام انسانوں میں حضرت عمر کا کمال ہے۔ ایک خاتون اٹھ کے کہتی ہے کہ یہ تمہارے جو کپڑا تم نے پہنا ہوا ہے نا، یہ اس سے تو نہیں بنتا جو کرتا تمہارا جو ہر آدمی کو ملا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ اب اصل قضیہ سنیے جو انہوں نے پیش کیا۔ ہاں ان ہاذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اب ایک گروپ کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ واحدہ، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ جس کے پاس 99 دمبیاں تھیں نا، وہ بڑا تیز آدمی تھا، اور یہ بیچارے کے پاس ایک ہی تھی، اور اس نے کہا کہ ایک بھی مجھے دے دو۔ اب یہ مقدمہ لے کے وہ حاضر ہوئے کس کے پاس؟ تو یہ تھی جھگڑے کی اصل بنیاد۔ اچھا، یہ جو اس نے کہا نا کہ وہ ازنی فی الخطاب، یہ جب بحث و تمہیس ہوتی ہے تو یہ مجھے دبا لیتا ہے، کیونکہ دولت مند آدمی ہے، اور دولت مند آدمی کو حامی آسانی سے مل جاتے ہیں، اس وجہ سے اس نے دوسروں کو ہم خیال بنا کر غریب آدمی کو دبا لیا ہے۔ یہ بالکل آپ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، کسی نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے غزہ میں؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ مسلمانوں ملکوں نے، آپ کو حیرت ہوگی، جاسوسی کی ہے کس کے لیے؟ اسرائیل کے لیے۔ کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے غزہ کے خلاف، غزہ کے مسلمانوں، خلاف۔ مجاہدین کے خلاف۔ ہم اپنے ان لوگوں کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ بالکل بھی نہیں۔ اب یہ تھا کیس جو ان کے سامنے پیش ہوا۔ اب سنیں فیصلہ، کیا فیصلہ کرتے ہیں، ذرا غور سے دیکھیں۔ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے داؤد علیہ السلام کہتے ہیں، قال، حضرت داؤد نے فرمایا، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا فیصلہ کر کے یقیناً ظلم کیا ہے۔ نمبر 1،
پھر فرمایا وا ان کثیر من خلطاء لینبغی بعضهم علی بعض، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر کام کرنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں۔ کتنی بڑا زبردست ریمارک ہے حضرت داؤد علیہ السلام کہ جو مل جل کر کام کرتے ہیں ان میں کچھ لوگ دوسروں کا مال مار لیتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ اور ہاں الا الذین، اس سے بچتے کون لوگ ہیں جو زیادتیاں نہیں کرتے، مل جل کر بار کرتے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہ لوگ یہ زیادتیاں نہیں کرتے جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں کیا بنائے؟ آمنوا وعملوا الصالحات میں سے کرے، تاکہ ہم کسی کے ساتھ چاہے جوائنٹ کاروبار ہوں، حقوق العباد ہوں، حقوق اللہ ہوں، کب بھی زیادتی نہ کریں۔ اس لیے اللہ نے دیکھیں اللہ کے نبی کس طرح ان کی تعریف فرما رہے ہیں، اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ ذرا غور سے سنیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، اور یہ لوگ بڑے تھوڑے ہیں۔ کون لوگ بڑے تھوڑے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ آمنو آمن الصالحات والے۔ ہاں، آمن و عامل الصالحات کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ یہ بڑا اہم ریمارک ہے کہ آپ دیکھ لیں، اگر یہ آج ہم دین کا کام کرنے والے لوگ یہ ادارے اخلاص سے کام کر رہے ہوتے، واقعی اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے، تو آج مسلمانوں کی یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ ذلت اور پستی، آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے جس کسی کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے نا، ہم اس کو غلطی استعمال کرتے ہیں، سوائے ایکسیپشن چند لوگوں کے۔ کون؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ کتنی پیاری بات ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ریڑھی والا کیا کر رہا ہے، بڑا دکاندار کیا کر رہا ہے، امیر لوگ کیا کر رہے ہیں، ججز کیا کر رہے ہیں، بیوروکریٹس کیا کر رہے ہیں۔ کون زیادتی نہیں کر رہا؟ جب زیادتی کریں گے تو معاشرہ اسی طرح فساد زدہ ہوگا۔ معاشرتی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، آپ کے سامنے ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا سر آگے سب کو دولت چاہیے، جی، سب دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں آخرت کا ڈر ہی نہیں ہے۔ دنیا تو امتحان ہے، دولت کے پیچھے بھاگیں گے اور ناجائز طریقے سے حاصل کریں گے تو پکڑے جائیں گے آخرت میں۔ اس سر دولت اس نے وقت کس کو فائدہ دیا؟ مجھے بتائیں، دنیا میں دیکھ لیں، کسی کو بھی نہیں۔ نمرود کو فائدہ دیا؟ فرعون کو فائدہ دیا؟ آپ جن جرنیلوں نے یا جن بادشاہوں نے، ساری جن حکومتوں، جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، ان کے دیکھ لیں حالات، اگر اندرونی حالات آپ کو پتہ لے جائیں تو آپ توبہ توبہ کریں۔ جی سر۔ سر دیکھیں یہاں بھی جو آیت میں لکھا ہوا ہے اس وقت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی کہ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے تھوڑے ہیں، تو آج کل بھی یہی حال ہے کہ آج کل بھی ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں، بہت ہی تھوڑے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے بتائیں نا؟ ہمیں ایمان اور عمل صالح کرنے والوں میں سے ہونا چاہیے۔ وہ وہی جی شخص سر۔ ہوگا، یاد رکھیں، جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن کو سمجھے گا۔ صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھتے ہیں تو یہ کہاں سے ان کو پتہ چلے گا کہ کیا عدل ہوتا ہے، کس طرح عدل ہوا، کس طرح ہمارے داؤد علیہ السلام نے عدل کیا، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کیا۔ لہٰذا قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، پھر آپ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں۔ کہ سر واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ 99 پہلے ہی ہیں، پھر بھی اس کے لیے کم ہے، جس کے جو ایک ہے وہ بھی دے دو مجھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پاس 99 ہیں اور اس دوسرے کے پاس صرف ایک ہے، اور وہ چاہتا ہے وہ بھی اس کو دے دے۔ اب یہ جو آپ آگے آپ دیکھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام
قرآن نے نہیں بتایا، ہم بھی اس کے پیچھے بالکل نہیں پڑیں گے. کہ جب یہ قصہ بیان ہوا تو حضرت داؤد کا جو فیصلہ تھا جو آپ نے اوپر سنا، اور آپ دیکھیں میں آیت 25 کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں. وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَّنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. تو یہ بات کہ داؤد سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. کس کی آزمائش کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ داؤد تعالیٰ علیہ نے السلام داؤد علیہ السلام کی آزمائش کی. داؤد داؤد علیہ علیہ السلام السلام. کی. تو پھر جب یہ واقعہ ان کے سامنے پیش ہوا، وہ کوئی خدمتی کر رہے تھے، کوئی سوچ رہے تھے، تو فوراً کیونکہ نبی تھے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. اس کی حضرت داؤد کی. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا. تو اگر کوئی ان کے ذہن میں ایسی چیز تھی تو ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ عدل کے خلاف ہے. فوراً کیونکہ نبی تھے، وہ غلطی اللہ نے بچانا تھا، فوراً سجدے میں گر گئے، معافیاں مانگی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. یہ تھا داؤد علیہ السلام کو اس فیصلہ کے لیے ان لوگوں کا آنا اور ان کا اپنے آپ کو اصلاح کی طرف مائل کر لینا، بلکہ پوری طرح اصلاح کی طرف. تو یہ دراصل ایک تنبیہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وَظَنَّ داؤد، اور داؤد علیہ السلام نے اس بات کو اندازہ کر لیا کہ انما فتناہ، کہ ہم نے اس کو آزمائش میں، دنیا کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے. اور واستغفر ربہ، انہوں نے اپنے رب سے معافیاں مانگی. وخر راکعا، اور سجدے میں گر گیا. واناب، اور اس نے رجوع کر لیا اپنے رب کی طرف. تو اس فیصلے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک تنبیہ دے دی اور انہوں نے فوراً اپنی اصلاح کر دی. تو کس طرح اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے. اور سر یہ جو میں کچھ پوچھ سکتی ہوں، یہ جو یہ یہاں پہ بیان ہوا ایک دمبی اور وہ ان کے پاس دوسرے کے پاس 99 تھی، تو وہ کیوں یہ ایک بھی ملانا چاہتے تھے، لینا چاہتے تھے؟ سنیں، وہ اس لیے کہ اس کا لاجک یہ تھا، جس میں اس نے کہا نا کہ خطاب میں مجھے دبا لیتا ہے. وہ کہتا تھا کہ تم ایک دمبی کے لیے یہ اتنا سارا تردد کرو گے، میرے پاس 99 ہے، میں اس کو ایک کو اور شامل کر لوں گا تو آپ کی بھی مشکل آسان ہو جائے گی اور میں اس کو سنبھال لوں گا، لہٰذا آپ میرے حوالے کر دیں. یہ تھا اس کا لاجک. اب سمجھ آئی بات؟ جی جی سر، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب سنیں آیت 25 میں اللہ کمال کی بات کر رہے ہیں. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا. کس کا؟ داؤد علیہ السلام کا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور یقیناً ہمارے پاس اس کے لیے تقرب کا مقام ہے. وَحُسْنَ مَآب، اور بہترین ٹھکانہ. انبیاء کو تو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت رہتی ہے، تو اس لیے اللہ نے کیسا ان توبہ کے بعد ان کا مرتبہ کتنا اور اللہ نے بڑھا دیا. ٹائم ختم ہو گیا ہے اور اسی کو میں اب کنٹینیو کروں گا کل آیت 26 سے. کوئی سوال یہاں؟ سر صبح سیرت ہوگی، صبح سیرت کی کلاس ہوگی. ساری کل، ہاں آپ نے ٹھیک کہا. تو پرسوں انشاءاللہ اس کو پڑھ کے آئیے تاکہ میں آپ سے جب سوال کروں تو میں آپ جواب دے سکیں. ورنہ آپ بھی آج بھی موقع ہے سوال کریں. کل آپ سے سوال کرنے سے پہلے آپ کو موقع دوں گا کہ آپ سوال کر لیں، پھر میں سوال کروں گا. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. تو انشاءاللہ آج 26 کو ہم سوموار کو کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ خیر. جی سر، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. انشاءاللہ.
इंशा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर सर, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और हम लोगों को सबको जो आपके साथ जुड़े हुए हैं इसी तरह समझने की तौफीक दे और अल्लाह पाक हम लोगों की कोशिशों को कबूल फरमा ले, आमीन। हम लोगों के औलादों को नेक करे, दीन के रास्ते पे चलने वाला बनाए और तमाम दुनिया के मुसलमानों को। आमीन। और अल्लाह वज़ा की मदद हम वह सब भी मदद अपनी करते हैं। औलादों के लिए इसलिए दुआएं भी और कोशिशें भरपूर कोशिशें करें कि एक तो हमारी जिम्मेदारी है, दूसरा हम नहीं चाहेंगे कि ये हमारी औलादें जिनसे हम इतना प्यार करते हैं ये जहन्नम में जलें, बल्कि ये जन्नत में हमारे साथ हों। उसके लिए आमीन। उनकी तरबियतें कीजिए, उनके लिए दुआएं कीजिए और उनको भरपूर इस बात का एहसास दिलाइए, हम अपने अमल से भी दिलाएं और जबान से भी, कि वो इस पर अमल पैरा हो। जज़ाकल्लाह।